السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اس دن حضور دنیا میں تشریف فرما ہوئے، جہالت ختم ہوئی، ظلمت ختم ہوئی، ناانصافی ختم ہوئی، عدل کا بول بالا ہوا، ہر طرف نور کا اجالا ہوا۔ اور حضور کے ذکر کو اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب کوئی کتنا بھی ذکر کرے، رب کے مقابلے میں کوئی نہیں کر سکتا۔ رب نے فرمایا محبوب کوئی کرے یا نہ کرے، ہم نے تیرے ذکر کو کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے۔ کوئی ذکر کرے گا تو اس کے کرنے سے تیرا ذکر بلند نہیں ہوگا، اس لیے کہ خالق کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے، جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے وہ کہہ رہا ہے۔ کہا محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، احکم الحاکمین پر پروردگار عالم تنہا ہو کر، ایک ہو کر، یکجا ہو کر، یکتا ہو کر، واحد ہو کر جمع کے صیغے استعمال کیوں کرتا ہے؟ تو یوں کہتا میں نے تیرا ذکر بلند کیا، کہتا ہے ہم نے بلند کیا ہے، تو ایک اور جمع کے صیغے استعمال کرتا ہے، جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں ہاں جس بات پر مجھ رب کو فخر ہوتا ہے، آج بھی چلے بولنے آیا، جس بات پر اللہ کہتا ہے مجھ رب کو فخر ہوتا ہے۔ اب نماز پڑھتے ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے جب سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے تیرا لفظ استعمال کیا، اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا، اسے کہا ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، اس کو تنہا تیرا یا تو کہہ کر پکارا، اپنے آپ کو ہم کہہ کر پکارا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک جب جسم کے سارے اعضاء یکجا ہو کر اس کی بندگی کرتے ہیں تو سارے اعضاء اس کی بارگاہ میں کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ سارے جمع ہو کر اس کی بندگی کرتے ہیں، ایک ایک عضو اس کے آسکے جھکتا ہے، اس کی بارگاہ میں زمین نیاز جھکاتا ہے، تو وہاں نعبدو ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ساری وجود کو لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہم کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ میری جتنی صفات ہیں ان ساری صفات کو یکجا کر کے فخر کر کے کہتا ہوں مجھے محبوب کے ذکر کرنے پر فخر آ رہا ہے۔ پھر توجہ کرنا، اللہ کا ذکر بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہلے ہے۔ بولسو 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 پتہ ہے تجھے پریشان ہوئی جاسو ایٹی بٹی گل کی تیس کو تھو کری چھوڑی سی۔ توجہ جی، اللہ کا ذکر بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہلے ہے۔ کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، پھر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے بھائی جب کائنات تھی نہیں، کوئی تھا نہیں، کچھ بنا نہیں، کسی کو بھیجا نہیں، اور اس ساری انسانیت کے آغاز جسے ہوا ہے جناب آدم، ابھی آدم میں دم آیا نہیں، روح پھونکی نہیں، جسم تیار نہیں ہوا، مٹی اور پانی
مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ابھی آدم مٹی اور پانی کے مراحل میں تھے، کوندا جا رہا تھا، تیار کیا جا رہا تھا، مصطفیٰ کہتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا۔ تو پھر اس لیے کہتے ہیں آ گیا ہے، نہیں اس طرح نہیں نا یار، مزہ لا کے پڑھو، آ گیا ہے نور لا کے ظلمتانو مکان والا، درد ونڈیدہ مارے آندھے، درد ونڈیدہ مارے آندھے، روندیانو حسان والا، آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانو مکان والا، درد ونڈیدہ، درد ونڈیدہ، درد ونڈیدہ مارے آندھی، روندیانو حسان والا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، حضور دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، ہر طرف جہالت تھی، ہر طرف ظلمت تھی، ہر طرف کفر تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، اپنے اور بگانے کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ میرے محبوب کریم دنیا میں آئے، اللہ نے پہچان کروا دی ہے، نور کیا ہے، اندھیرا کیا ہے۔ آئے ہائے، ابھی آدم تیار ہو رہے، تو جو کوندا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا۔ بھائی آدمیت کا آغاز جناب آدم سے ہوتا ہے، اور جب اللہ نے جناب آدم کو تخلیق کیا نا، اپنے عرش کے سامنے رکھا، دائیں بھی نہیں بائیں بھی نہیں، سامنے جناب آدم کو کھڑا کیا، آنکھیں بند ہیں جناب آدم کی، کیونکہ روح ابھی تک داخل نہیں ہوئی ہے، صرف جسامت ہے، ایک وجود ہے، حرکت نہیں کر رہا۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب رب نے اپنی روح میں سے آدم کے اندر روح پھونکی، آنکھ کھولی، جناب آدم نے دیکھا عرش کے سامنے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جو میں نے بات کی ہے کہ حضور کا ذکر پہلے، حضور کا ذکر پہلے، خدا کا ذکر بعد میں، یہ کیسے؟ اس طرح کہ ابھی آدم بھی بنا نہیں ہے، ابھی اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایک خدا ہے، ایک مصطفیٰ ہے۔ خدا مصطفیٰ کو بناتے جا رہا ہے، حضور کی تخلیق کیے جا رہا ہے، نور مصطفیٰ کو پروان چڑھائے جا رہا ہے، تخلیق کا مرحلہ طے ہو رہا ہے، رب بنائے جا رہا ہے، ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیے جا رہا ہے، مصطفیٰ بنتے گئے، رب ذکر کرتا گیا، مصطفیٰ بن گئے تو خدا کا ذکر شروع ہو گیا۔ پہلے حضور کا ذکر ہے، پھر خدا کا ذکر ہے، خدا نے بنایا ہے تو مصطفیٰ کا ذکر بناتے بناتے کیا، حضور بن کے تو پھر حضور نے خدا کی حمد کی۔ اس لیے حضور کے دو نام ہیں، ایک نام ہے محمد، ایک نام ہے احمد، اور حضور کا جو مقام ہے وہ مقام محمود ہے۔ اللہ نے کہا محبوب تو نے میری تعریف کی تو تیرا نام احمد ہوا، اور تو نے میری تعریف کی تیرا نام احمد ہوا۔ فرمایا میں نے تیری تعریف کی تو تیرا نام محمد ہوا۔ جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار ذکر کیا جائے، بار بار شان بیان کی جائے، بار بار ذکر کیا جائے، فرمایا مخلوق نے میری تعریف کی تو میرا نام محمود ہوا۔ لوگوں
لوگوں نے تعریف کی تو میرا نام محمود ہوا. محبوب میں نے تیرا ذکر کیا تو تیرا نام محمد ہوا. لوگوں نے میرا ذکر کیا تو میرا نام محمود ہوا. فرمایا محبوب لوگوں کے ذکر کی وجہ سے میرا نام محمود ہوا, میرے ذکر کی وجہ سے تیرا نام محمد ہوا. تو پھر سن محبوب, میرا محمود نام ہے, تیرا وہ مقام ہے. نہیں سمجھے نہیں ہونا کیوں؟ قرآن ہے عسیٰ ان جب عساک رب کا مقام. او بولو نا, عسیٰ ان جب عساک رب کا مقام محمودا. اللہ نے کہا محبوب ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کرے گا. حضور کو جو مقام محمود ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ فرمایا محبوب فرض کے علاوہ جو تو تہجد پڑھتا ہے نا, یہ جو نفلی عبادت کرتا ہے, نفلی ذکر کرتا ہے, نوافل کی کثرت کرتا ہے, فرمایا اس کی وجہ سے تیرا مقام میں نے محمود رکھا ہے. وہ اللہ نے محبوب کے نفلی عبادت کا درجہ یہ دیا ہے کہ مقام محمود عطا کیا ہے, فرض کا مقام بتایا ہی نہیں ہے. فرمایا کہیں لوگوں کے دماغ نہ پھٹ جائیں, لوگوں کے دماغ نہ پھٹ جائیں. کیوں؟ حضور کی شان ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا نا, کوئی برداشت کرتا ہے. جناب آدم کو تخلیق کیا, آنکھیں بند ہیں, اللہ نے روح ڈالی, آنکھیں کھولی, سامنے دو نام تھے, ایک نام خدا, ایک نام مصطفیٰ. پھر اللہ نے کہا آدم خیال کرنا, یاد رکھنا یہ جو سامنے ہے اسی کے صدقے تجھے تخلیق کیا, اسی کے صدقے ساری کائنات تخلیق کی. جنت میں رہنے لگے, تنہا ہے, بہت بڑی جنت تھی. کہا مالک ایک آدم, اتنی بڑی جنت تنہا رہوں, جی چاہتا ہے دو ہوں. بولو نا دو ہوں. کہا آدم ٹھیک ہے, بشری سے جناب حوا کی تخلیق کر دی. اللہ نے محبوب کا ذکر کیسے بلند کیا, توجہ کرنا جی. بشری سے جناب حوا کی تخلیق ہو گئی, دو ہیں پھر بھی جدا جدا. عرض کی مالک دو ہیں پھر بھی جدا جدا, تنہا اکٹھے رہیں. کہا آدم اکٹھے ہونے کے لیے حق مہر ادا کرنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں تم اتنا ذکر کرتے ہو, غلو کر جاتے ہو. میرے شیخ کامل شیخ طریقت کبلا حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے کہا ہے ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. کائنات جتنا مرضی ذکر کرے مصطفیٰ کے ذکر میں غلو نہیں ہوگا, اس لیے کہ خالق اپنے محبوب کا ذکر بلند کر رہا ہے. غلو نہیں ہوگا. تو جو تنہا ہی جدا ہے, آپس میں ملاقات نہیں ہوئی. جب ملاقات نہ ہوئی نا تو کہا مالک اکٹھے رہنا چاہتے ہیں. کار ہو گئے لیکن شرط یہ ہے حق میں ادا کرو. عرض کرنے لگے بارے لا زمین اپنی نہیں, مالک میں نہیں, اپنا کچھ ہے نہیں ہے, پھر حق میں کہاں سے ادا کروں؟ حق میں کہاں سے ادا کروں؟ آواز نہیں آدم حق میں ادا کرو گے تو پھر کہا مالک زمین نہیں, کچھ اپنا ہے نہیں, ملکیت تھی ہے نہیں, تو کہاں سے ادا کروں؟ میں آدم یاد کرو جب تخلیق کیا تھا عرش پر کچھ دیکھا تھا, سامنے کچھ لکھا ہوا پایا تھا. کہا مالک ایک تیرا نام تھا, ایک کوئی اور نام ہے, اس کا نام محمد ہے. کہا آدم حق میں ادا ہو جائے گا. مالک کیسے؟ فرمایا 12,000 مرتبہ یار پر درود پڑھو, حق میں ادا ہو جائے گا.
ابتدا میں مصطفیٰ کا ذکر، ابتدا میں. اور پھر رب نے جب جبریل کو بھیجا نا حضور کے پاس، تو جبریل آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے. کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے کوئی سوچے میں ذکر کروں گا تو حضور کا ذکر بلند ہوگا، میں چنڈیاں لگاؤں گا تو حضور کا ذکر بلند ہوگا. فرمایا نانا بات یہ نہیں ہے، ہاں دل و جان سے کوئی میرے محبوب کا ذکر کرے گا، محبوب کے صدقے میں اس کی عزت میں اضافہ کرتا جاؤں گا. اس کی شان بڑھتی جائے گی، اس کا مقام بڑھتا جائے گا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے. جڑی قوم آج بھی ستی نہیں ہے ستی رہی. محمد ہمارے بڑی شان والے. ایک میرا عقیدہ نہیں، یہ آپ کا نہیں، سب کا. اور رب بھی یہی کہتا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. کہا حضور کی شان کتنی ہے، جو حضور کا مقام کتنا ہے. جناب آدم کو کہا درود پڑھو مصطفیٰ کی ذات پر، حق میں ادا ہو جائے گا. پھر صدیاں رہے جناب آدم جنت میں. پھر ایک بھول ہو گئی، بلایا گیا، باہر بھیجا گیا، 3 صدیاں رلایا گیا. باہر بھیجا بھی خود، رلایا بھی خود، منوایا بھی خود. تو شاید جوڑ تک کوئی رقم مکئیے. بلایا بھی خود، جنت میں پہنچایا بھی خود، نکالا بھی خود، رلایا بھی خود، پھر سب کچھ سکھایا بھی خود، پھر توجہ بھی کی تو معاف کیا بھی سب کچھ. بھول کر بیٹھے. 3 صدیاں روئے. جب 3 صدیاں ہو گئی نا، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے سر اٹھا کر عرش کی طرف تکا بھی نہیں، گردہ چکائی ہے. روتے روتے اللہ نے فوراً جبریل کے ذریعے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، کچھ کلمات القا کیے جناب آدم کو اور کہا آدم بھول گیا ہے، آدم بھولی گیا ہے. یا اللہ ہاں اے او کلمات یاد کر. کیڑی کلمات؟ فرمایا جدو تخلیق کی تاسی اکھا کھولیا سن، نال مارا نا، نال مارے یار نا سی تو کچھ بڑیا سی. کہا ہاں مالکا، اسے بکتا ہے مالکا. آدم گانا کھا بیٹھا بھولی بلایا گیا 3 صدیاں رلایا ہی گل نہیں بنی. تینوں واسطے ہی مصطفیٰ دے نام دا نانیر بہایا بن دی ہے، نانیر بہایا بن دی ہے، نہ ٹکڑے سنایا بن دی ہے. اللہ دیا سونیا محبوبہ، اللہ دیا سونیا محبوبہ، گل تیرے بلایا بن دی ہے. جناب آدم نے فوراً کہا یا اللہ اس نام کا واسطہ جو تیرے نام کے ساتھ تھا. اللہ کیا آدم شاردہ نام وسیلہ کر کے جے پیش کریں، اصلا دیر نہیں کرنی، فوراً قبول کر چھوڑی ہے. کیا پیغام دیا؟ توجہ، پیغام یہ دیا تیری اولاد میں سے کوئی بھول بیٹھے یار کا نام پیش کر دے قبول کر. اللہ رب العزت
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی رہی تو پھر آگے چلیں.